بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج کی تراویح میں سورہ ہود کا باقی ماندہ حصہ پڑھا گیا ہے اور سورہ یوسف کی مکمل تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ ہود کے بارے میں کل جو بات عرض کی تھی، پہلے تو اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے کہ یہ سورت بنیادی طور پر اللہ جل جلالہ کے جلال کی صورت ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنے والی صورت ہے، اللہ کی خشیت دل میں پیدا کرنے والی صورت ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے میرے بال سفید کر دیے ہیں اور مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ بال سفید نہیں ہوئے تھے، 63 سال کی عمر میں صرف چند بال آپ کے سفید ہوئے تھے، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ بات تو لازماً سمجھ میں آتی ہے کہ اس صورت کو اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کی تاثیر کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے اس غضب سے بچنے کے لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسی صورت کے آغاز میں ہمیں ایک طریقہ بھی بتایا گیا، اس کے نتیجے میں ہم اللہ جل جلالہ کے قہر سے، ان کے غضب سے، ان کی ناراضگی سے اور اپنے برے اعمال کی نحوست سے بچ سکتے ہیں، اور وہ عمل ہے استغفار اور توبہ۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ بالکل شروع ہی میں، یعنی اس سورت کی تیسری ہی آیت میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کے بعد اس کے فوائد بتائے گئے ہیں جو کل میں نے عرض کیے تھے۔ یہی بات قرآن کریم نے آج کی تلاوت میں دوسرے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اور ان کے واسطے سے بھی ہمیں سمجھائی ہے۔ مثلا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو خطاب فرمایا ہے، اس میں ایک بات یہ فرمائی ہے کہ یا قومی و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ میری قوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو اور لوٹ کر اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، یعنی توبہ کر لو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزیدکم قوۃ الی قوتکم۔ ایک تو یہ کہ اللہ جل جلالہ موسم تمہارے لیے خوشگوار اور اچھے بنا دیں گے، ایسے موسم بنا دیں گے جس سے تمہاری معیشت کو استحکام حاصل ہو۔ یہاں ذکر کیا گیا ہے بارش برسنے کا۔ وہ چونکہ اس زمانے میں خالصتاً زرعی معاشرہ ہوا کرتا تھا، لوگوں کا انحصار زراعت پر ہی ہوتا تھا، اس لیے اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ ورنہ اصل بات یہ کہنی ہے کہ
کسی انسان کی انفرادی معیشت ہو یا کسی ملک یا سوسائٹی کی اجتماعی معیشت ہو، اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک انسان کے اختیار میں ہے اور دوسری بعض اوقات انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان پلاننگ صحیح کرے اور محنت صحیح طریقے سے کرے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہوتی ہے کہ جس نوعیت کی تمہاری معیشت ہے اس نوعیت کے حالات بھی تمہارے لیے سازگار ہوں۔ آج کل مثلا ہماری کاروباری برادری، ہمارے صنعت کار، ہمارے کاریگر، ہمارا ہنرمند محنت اسی طریقے سے کر رہا ہے جیسے پہلے کرتا تھا، لیکن اس محنت پہ پھل نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجموعی طور پر ہمارے ملک کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ توبہ اور استغفار کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ تمہاری جس نوعیت کی بھی معیشت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق حالات کو بھی تمہارے لیے سازگار بنا دیں گے، ماحول اچھا بنا دیں گے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ جتنی طاقت اور قوت تمہیں پہلے حاصل ہے اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا۔ یہ طاقت کئی طرح کی ہو سکتی ہے، اللہ نے طاقت کی نوعیت متعین نہیں کی، وہ معاشی طاقت بھی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی طاقت بھی ہو سکتی ہے، وہ عسکری طاقت بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی اور نوعیت کی طاقت بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہی بات پھر اس سے اگلے رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی کہ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، کہ اپنے رب سے استغفار کرو اور توبہ کرو، اس لیے کہ میرے رب کی دو صفتیں بہت پیاری ہیں اور توبہ اور استغفار کے ساتھ وہ بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرا رب قریب ہے، یعنی ہمارا استغفار، ہماری دعا، ہماری پکار، ہمارا مدد طلب کرنا یہ اس تک پہنچتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سے مدد طلب کریں لیکن اس تک ہمارا پیغام ہی نہ پہنچے۔ ڈاک کے ذریعے ہم نے خط لکھا تھا لیکن کوریئر والوں نے اسے بہت لیٹ کر دیا۔ ہم نے کسی اور ذریعے سے میسج کیا تھا لیکن متعلقہ شخص جس جگہ پر ہے وہاں نیٹ کی سہولت کمزور تھی، اس لیے ہمارا پیغام اسے کئی دن بعد ملا۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، وہاں یہ چانس نہیں ہے۔ ان ربی قریب، وہ قریب ہے، انسان کے دل کے اندر کی حالت کو بھی جانتا ہے۔ ادھر انسان اپنے رب سے مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور ادھر اسی لمحے اس تک یہ بات کنوے ہو جاتی ہے، اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ مجیب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے مدد تو طلب کرتے ہیں اور وہ ہماری درخواست اس تک پہنچ بھی جاتی ہے لیکن آگے سے جلدی رسپانس نہیں آتا، وہ آدمی مصروف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ جب اس سے مغفرت طلب کی جاتی ہے اور جب اس کے سامنے توبہ کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس کی طرف سے رسپانس ضرور آتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے چل کر حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے بھی
یہی بات ہمیں کہی گئی ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، کہ توبہ استغفار کرو. اور یہاں اللہ جل جلالہ کی اس سے بھی زیادہ پیاری صفتیں ذکر کی گئی. اس میں تو یہ تھا کہ ہماری درخواست فوراً اس تک پہنچتی ہے اور وہ جلدی رسپانس بھی کرتا ہے، لیکن رسپانس کی نوعیت کیا ہو؟ یہاں یہ فرمایا کہ ان ربی رحیم ودود، میرا رب رحم کرنے والا ہے، وہ بہت مہربان ہے اور وہ دوستی نبھانے والا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان کی اپنے رب کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ رحیم ہے، مہربان ہے، اس لیے اسے ہر ایک پر ترس آ جاتا ہے اور ہر ایک کی بات کو سنتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے رابطے میں رہتے ہیں. ان کی اللہ جل جلالہ کے ساتھ گویا ایک خاص قسم کی دوستی ہو جاتی ہے، ایک خاص قسم کا تعلق بن جاتا ہے. تو اللہ جل جلالہ اس کا بھی پاس رکھتے ہیں، اس کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. اس لیے بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ برے وقتوں میں اللہ جل جلالہ تمہاری بات زیادہ سنے، تو پھر اچھے وقتوں میں بھی اپنے رب سے مانگنے اور دعا کرنے کی عادت جاری رکھو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اپنے رب سے تعلق نہیں ہے، اچھے وقتوں میں نہیں مانگا، صرف برے وقت میں ہی اس سے رابطہ کرنا ہے، تو رحیم والی بات تو وہاں پائی جائے گی، ودود والی بات نہیں پائی جائے گی. لیکن اگر اپنے رب سے مسلسل رابطہ کرنے کا بندہ عادی ہو گیا تو وہاں رحیم والی بات بھی پائی جائے گی اور ودود والی بات بھی پائی جائے گی. تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ جب اپنے غضب کا اظہار کرتے ہیں تو تنہا غضب کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ جہاں اللہ کا غضب نظر آ رہا ہوتا ہے وہیں کسی جگہ پر اللہ کی رحمت بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے. صورت ہے اللہ کے غضب والی، اور لیکن اس میں بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے امید دلوائی جا رہی ہے. قرآن و حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اور توبہ یہ صرف چند الفاظ کے دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس کام سے آپ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ پکا ارادہ کر لیں کہ واقعتاً میں نے اس کو چھوڑنا ہے. دوبارہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، لیکن اس وقت کم از کم یہی ذہن تمہارا ہونا ضروری ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ اور آئندہ یہ کام میں نہیں کروں گا. دوسری چیز ہے، ایک ہوتے ہیں حقوق اور ایک ہوتے ہیں گناہ. توبہ سے گناہ تو لازماً معاف ہو جاتے ہیں استغفار کرنے سے، لیکن حقوق کا معاملہ ذرا مختلف ہے. حقوق دو طرح کے ہیں. ایک اللہ کا حق ہے، جیسے نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں. آج میں نے توبہ کر لی اور فیصلہ کر لیا کہ نماز نہیں چھوڑنی، لیکن پچھلی جو نمازیں میری رہی ہوئی ہیں، پچھلے جو روزے میرے رہے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا میرے ذمے ایک قرض ہے. اس قرض کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میں آہستہ آہستہ قضا شدہ نمازیں جو ہیں وہ بھی پڑھتا رہوں گا.
اور ساتھ وصیت آدمی لکھ لے، اپنی وصیت میں یہ بات لکھ دے کہ اگر میرا اسی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے تو تقریباً اتنی نمازوں کا یا اتنے روزوں کا، اتنے سال کے روزوں کا یا اتنے سالوں کی نمازوں کا میرے ترکے میں سے، میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے فدیہ ادا کر دیا جائے، اس سے اللہ کا یہ حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی چونکہ یہ حق اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حق کو محض اپنے فضل کی وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی بالفرض اگر نمازیں قضا نہیں بھی ہوئی، مسئلہ تو یہ ہے کہ کرنی چاہیے، تب بھی اس کے کرم سے امید ہے کہ چونکہ بعد میں ہم نے شروع کر دی تھی اس لیے ہماری پچھلی حالت پر وہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ لیکن دوسری قسم کے حقوق کا معاملہ بہت سنگین ہے، اور وہ ہے اللہ کی مخلوق کے حقوق، خاص طور پر دوسرے انسانوں کے حقوق۔ یہ آسانی سے معاف نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہوں گے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ بندوں کے حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مالی نوعیت کا حق ہے، کسی کے پیسے لیے تھے واپس نہیں کیے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کو کسی اور طریقے سے کوئی مالی نقصان پہنچایا تھا۔ اور دوسرے جو ہیں وہ غیر مالی حقوق ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، کسی پر کوئی بہتان باندھ دیا، کسی اور طریقے سے کسی کا دل دکھا دیا۔ تو جو مالی حقوق ہیں ان کے بارے میں تو اصول یہ ہے کہ اگر متعین طور پر معلوم ہے کہ فلاں کے حقوق میرے ذمے واجب الادا ہے تو پھر ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ 10,000 دانوں کی تسبیح بھی استغفار کی پڑھ لیتا ہے، لیکن جس کا حق مارا ہوا ہے، مثلا بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، تو چاہے جتنی بڑی تسبیحات استغفار کی پڑھ لیں، یہ گناہ اس کے ذمے میں باقی رہے گا کہ اس نے کسی کی مالی طور پر حق تلفی کی ہے۔ ہاں البتہ کچھ امکان ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے میں ہوں لیکن ہمیں یاد نہ ہو، ہمیں پتہ نہیں کون ہے، تو وہاں آدمی کو اس نیت سے بھی صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے کہ یہ صدقہ خیرات ان لوگوں کی طرف سے ہے جن کا کوئی حق ہماری طرف سے مارا گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اس بندے کو راضی کر کے ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ دوسرے غیر مالی حقوق ہیں۔ غیر مالی حقوق میں دو کام کرنے ہوں گے، دو میں سے ایک کام لازماً کرنا ہوگا۔ یا تو متعلقہ شخص سے معاف کروائیں، اس سے معافی مانگیں، پھر معاف ہوں گے، اور یا پھر خاص طور پر جب معافی مانگنا ممکن نہ ہو، بعض اوقات آدمی کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کس کس کا میں نے دل دکھایا ہوا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کا دل دکھایا تھا وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے رابطہ کرنا اور اپنی کوتاہی کا اس کے سامنے دوبارہ اظہار کرنا یہ اس کے لیے مزید تکلیف کا باعث ہوگا، کسی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی ہماری طرف سے کوئی حق تلفی ہوئی ہے ان کے لیے ہم توبہ اور استغفار اور دعائے رحمت کی کثرت کرتے رہیں، ان کے لیے اللہ سے رحمت مانگتے رہیں، تو امید ہے کہ ہماری طرف سے جو ان کی حق تلفی ہوئی ہوگی وہ اللہ جل جلالہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق